بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، غیر ضروری گھر سے نکلنے سے احتیاط کریں۔ اگر اپنے دفاتر یا کاروبار کے لیے جانا ہے تو صرف اسی وقت جو ہے وہ گھر سے نکلیں، اور کوشش کریں کہ اپنی صحت کا جو ہے وہ خصوصاً خیال رکھیں، خصوصاً بچے جن گھروں میں موجود ہیں۔ اسکول بھی جانا ہوتا ہے، آج آپ یقیناً بچوں کو چھوڑ کر آ گئے ہوں گے، کچھ لے کر جا رہے ہوں گے، تو ان کا بھی ذرا خیال رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ پروگرام میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ کرغزستان میں جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے پاکستانی طلبہ کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی چودھری افتخار حسین چچر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شکریہ، مہربانی۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، بات کرتے ہیں کرغزستان کے حوالے سے جو ہوا افسوسناک واقعہ ہوا، اسٹوڈنٹس کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ پاکستانی طلبہ کا بھی دیکھا کہ وہ زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ شروع سے ہی جیسے ہی یہ واقعہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا تو فوراً میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس حوالے سے کنسرن ہوئے، وہاں پر موجود پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، بہترین ارینجمنٹس بھی کیے۔ کل بھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب نے طلبہ کو ریسیو کیا، مصدق ملک صاحب نے جو ہے وہ ریسیو کیا اسلام آباد میں۔ اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں ارینجمنٹس خصوصاً جو ہے وہ بڑے اچھے بہترین کیے گئے کہ ان کو لے کر آئے۔ پھر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب کی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اسی طریقے سے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کل مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی بڑا واضح کیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کنسرن بھی ہے، طلبہ کو جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر پاکستانی موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بحفاظت پاکستان پہنچانے کے لیے تمام تر ارینجمنٹس کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء جو ہے خود ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کر رہے ہیں، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو گھروں تک جو ہے وہ پہنچایا بھی جا رہا ہے، کھانا بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی شکریہ، مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ جب رپورٹ ہوا تو امیجیٹلی بات ہے احساس کی، تو امیجیٹلی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں اور کرغزستان میں جو ہمارے سفیر موجود ہیں جی، یا باقی جو لوگ موجود ہیں، اور پاکستان میں جو ان کو امیجیٹلی اس معاملے پہ ایکٹیو کیا، جی، اور جو بیسٹ کیا جا سکتا تھا، احساس کی بات ہے، وہ کیا انہوں نے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بھی عطا اللہ طاہر صاحب آج کل رات وہ خود گئے، انہوں نے طلباء کو وہاں پہ ریسیو کیا، ان سے بات کی، بڑا اچھا ماحول اور ایک بڑا اچھا جیسچر دیا، اور انہوں نے عطا اللہ طاہر صاحب نے یہ بھی بڑا واضح کیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب آپ کے حوالے سے کنسرن بھی، اور یہ اقدامات ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا جس طرح آپ نے بتایا۔ لیکن اس کا ایک پہلو اور ہے جو میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور پاکستانی قوم کے لیے بھی۔ جی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ جی، نیگیٹو ایلیمنٹس جن کا کام ہی بس خبر کو نیگیٹو رنگ میں لے کے آنا ہے، انہوں نے ایک پروپیگنڈا کریٹ کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 10,000 سے زیادہ طلباء اور طالبات ہیں جو وہاں پہ اسٹڈی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور دیگر پاکستانی بھی وہاں پہ، اور دیگر پاکستانی بھی ہیں۔ اب والدین اور بچوں کا اور ان عزیز و اقارب کا بچوں کے ساتھ ایک رشتہ احساس کا اور جذبات کا ایک ایسا ہے کہ خبر صحیح ہو یا غلط ہو، تو یہاں پہ تو وہ تڑپ، یہ بڑے یعنی اتنا میں کہتا ہوں افسوسناک بات ہے۔ اور یعنی جھوٹی خبریں اور منفی پروپیگنڈا کتنا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وہ ماں باپ یہاں پر موجود ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہماری وہ بہنیں۔ کل پریس کانفرنس کی عطا اللہ طاہر صاحب نے کی، اسحاق ڈار صاحب نے کی، اور بالکل کلیئر کٹ گورنمنٹ نے جو کچھ اس پہ کیا، گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے جو احکامات دیے وہ بتائے ساری قوم کو۔ جی، دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ ان عوامل کے، ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح کے نیگیٹو پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ جی، میرے حلقے سے کافی بچے اور بچیاں وہاں پہ ہیں جو میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے گئے۔
اب دیکھیں یہ سینسٹیو سا ایشو ہے, کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ابھی فائنل ایئر کے ایگزام مہینے ڈیڑھ میں ہونے والے ہیں, ان کی تو 4-5 سال کی محنت ہی گئی, والدین یہاں پہ پریشان ہیں. بہرحال میں آپ کے حوالے سے میں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد بھی دوں گا اور شاباش بھی دوں گا کہ جو بیسٹ ایفرٹ اس معاملے میں ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے. اس پہ ایز اے پاکستانی اور اس قوم کے پاکستانی ہونے کے ناطے کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی اس پہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے, اور یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈے والوں کو ایز اے نیشن بھی ہمیں کنڈم کرنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اور آپ نے ایک بڑی اہم پوائنٹ یہاں پہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا اور جو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ جس طریقے سے جعلی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں, بات تو درست ہے جن کے بچے وہاں پر موجود ہیں. دیکھیں حکومت پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ وہاں پر. عمر بھائی گزارش ہے کہ اس سے 1 یا 2 دن بعد اسی سوشل میڈیا پہ ایک جعلی پروپیگنڈا یہ چلا کہ 6 بچے شہید ہو گئے, اور کوئی یہ کنفرم کیا کہ کوئی پاکستانی شہید ہو گئے, کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ یعنی غلط تعداد کے مطابق شدید زخمی ہیں. حالانکہ اب تک کی انفارمیشن کے مطابق کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, یہی پوائنٹ تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اور نہ ہی کوئی شدید زخمی ہے. ایک اکرنس ہوا ہے وہاں پہ, جھگڑا ہوا ہے. اب اس کا ٹوٹل میں دیکھیں کرغزستان کی گورنمنٹ بھی اس پہ پورا وہ اپنی انکوائری کرے گی, وہاں پہ بھی لا حرکت میں ہے, بالکل وہ ان کا قانون کے مطابق وہاں پہ اسی پوائنٹ پر بات کریں نا تو افتخار صاحب آپ جو بات کریں یہی تو بات کل جو ہے عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بھی کی کہ کم از کم منفی پروپیگنڈا اور اس حد تک, یعنی یہ کتنا افسوس کی بات ہے. میں نے خود دیکھا واٹس ایپ گروپس میں اور جس طریقے سے فیس بک اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا کہ جناب وہاں پہ جو ہے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, بہت بری سچویشن ہے. لیکن یہی بات تو جو ہے وہ ایک جو میں بار بار نام جب لے رہا ہوں کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بھی اس چیز کو مینشن کیا کہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب خود اس حوالے سے رابطے میں ہیں پاکستانی سفیر کے ساتھ, جو بیسٹ ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں. جہاز بھیجا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو لے کر آ رہے ہیں. خود جو ہے جب وزیر اعظم ملک کا سربراہ جب آپ کے وہاں پر اسٹوڈنٹس کی جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کی جان کے حوالے سے کنسرن ہو, ارینجمنٹس کر رہے ہیں, یہاں پر آ رہے ہیں تو اگر کوئی میڈیکل کی سہولیات چاہیے تو وہ ان کو دے رہے ہیں. اگر ان کو اور پھر صرف ایئرپورٹ تک نہیں, اس کے بعد ان کو گھروں تک جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. تو حکومت تو اپنی طرف سے بہترین ارینجمنٹس کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا جتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو ان کے انٹرویوز تو چل رہے ہیں نا میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیاز پہ بھی چل رہے ہیں. وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سفارت خانہ ایکٹیو ہے اور وہ مکمل رابطے میں ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک ان کو چھوڑنے کا, ان کے کھانے کا, پک اینڈ ڈراپ کا ٹوٹل بندوبست ہے. اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ اپنی ذمہ داری باحسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. تو اس وجہ سے ویسے تو اگر میاں شہباز شریف صاحب کو پاسٹ میں دیکھا جائے نا, جہاں پہ لفظ انسانیت آئے گی نا, بالکل احساس کی بات ہے, احساس, اور شہباز صاحب نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس سیاست نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے اور سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. جو منفی پروپیگنڈے کی ہے یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور سلیم شیخ صاحب بالکل بات تو درست کر رہے ہیں کہ جو منفی خبریں چلانا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور پروپیگنڈا کہ کوئی اللہ معاف رکھے وہاں پر جو ہے وہ کوئی ڈیتھس ہو گئی, حالانکہ کنفرم کیا کل کہ کوئی پاکستانی کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے اگر ہم ساری صورتحال کو بھی دیکھیں تو اس منفی خبریں سے بہت بڑا نقصان ان پیرنٹس کا ہوتا ہے, ان بہن بھائیوں کا ہوتا ہے جن کے وہاں پر فیملی ممبرز گئے ہیں. صرف احساس کر لینا, ہم تو جو لوگ یہ منفی خبریں چلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ صرف ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے نقصان پہنچانا, تو اس طرح تو کم از کم کسی کے ساتھ ظلم ہے. یہ دیکھیں یہ نا ایک المیہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ اب ہم کوئی بھی جو چیز ہے اس کو بڑھا چڑھا کر اور نیگیٹو جو ہے اس کو ہم پورٹرے کر دیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ایک معاشرتی برائی میں جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اگر ہمارے پاکستانی بہن بھائی بچے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اس حوالے کو تو آپ تھوڑا سا پازیٹیو کر لیں, یا پازیٹیو آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو اتنا رکھیں جتنا ہے. اگر وہاں پر ایک حادثہ ہوا ہے, لڑائی ہوئی ہے 2 طلبہ گروپس کی, تو اس کو اتنا دے دیں اور اس کو آپ یہ کہیں کہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں اور پھر شدید زخمی ہیں اور پھر
جو ہے اور بھی پتہ نہیں کس قسم کے الزامات لگائے گئے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ 5 سے 6 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ زخمی ہیں, اور ان میں کوئی میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا بھی ہو کہ وہ شدید زخمی بھی ہو. تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ میجر انجری نہیں ہے. تو یہاں پر تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں. اچھا یہ ایک مخصوص جماعت ہے, ایک مخصوص جماعت ہے, ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا نام اس میں ہے کہ ایسے ہی نہیں یہ جو ثانیہ ہوا تھا بلکہ جو 9 مئی والا تھا وہ ایک پوچھے اس کے پیچھے بھی یہ سوشل میڈیا ہی تھا سارا, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی جو ہے وہ پاکستان میں بھی انریسٹ ہوئی تھی. 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا, اور اب جو ہے وہ اس واقعے کو جو ہے نا جوڑا جا رہا تھا کہ پاکستان میں تو ٹھیک ہے جو حالات خراب ہے تو وہاں پر بھی حالات خراب کی ہے. دیکھیں کہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. یہاں پہ دیکھیں دوسرے ملک میں ایک واقعہ ہوا اور اس میں گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بڑی بہترین کوشش کی. دیکھیں اس میں جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہے ان کا کردار بڑا اہم ہے. انہوں نے فوری طور پر واقعے کا نوٹس لیا, اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ انجینئر امیر مقام ان کو کہا کہ آپ کرغزستان جائیں اور جا کر جو ہے وہ واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات بھی کریں, اور جو ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کو جو بھی آپ ریسکیو بھی کر سکتے ہیں اور جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کے وہ کریں. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حالات شاید بگڑ گئے ہیں, اور کیونکہ وہ بار بار مسلسل رابطے میں تھے, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں. لیکن پھر جب اسحاق ڈار صاحب نے اور انجینئر امیر مقام نے سرکاری طور پر وہاں پر رابطہ کیا تو ان کو بتایا گیا کہ حالات بالکل نارمل ہو چکے ہیں, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. جو بچے آپ کے زخمی ہیں ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, اور جن لوگوں نے یہ ثانیہ کیا ہے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں, ان کے خلاف ایکشن میں آ گئی ہے وہاں کی حکومت. تو یہی کچھ اگر کرنا ہے نا, تو اگر وہاں جا کے بھی یہی کرنا ہے تو لہذا پھر ان کی حکومت نے ریکویسٹ کی کہ ابھی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ ان دونوں کا جو دورہ ہے وہ فی الحال عارضی طور پر مؤخر کر دیا گیا. اگر ضرورت پیش آئے گی تو یہ پھر بھی تیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ وہاں پر ارینجمنٹ ایسے کیے ہیں کہ جو پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن کاؤنٹر بنا دیے ہیں, ہیلپ لائن نمبر دے دیے ہیں, اور خصوصی جہاز جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے کہ اس میں بھی جو اسٹوڈنٹس آنا چاہیں اپنا نام رجسٹرڈ کروائیں, رجسٹریشن کروائیں, اور پھر ہم ان کو وہاں پر لے کر آئیں گے. اور پاکستان یعنی لاہور ایئرپورٹ پر جب کل رات کو طیارہ اترا ہے اور وہاں پر جو بشکیک کے جو اسٹوڈنٹ پاکستان میں واپس آئے ہیں وہاں پڑھنے جو گئے ہوئے تھے, ان کو ریسیو جو ہے وہ عطا اللہ تعالی نے کیا, وفاقی وزیر اطلاعات. اور اس سے پہلے ایک روز جو ہے جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ, انہوں نے اس کو ریسیو کیا تھا. اور یہاں پر جو ہے یہاں پر جو انتظامات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹس کو ان کو گھر پہنچانے کے لیے جو ہے وہ حکومتی سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں. ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں, اور تمام لوگوں کو جو ہے فرسٹ ایڈ بھی دی گئی ہے. اگر کوئی زخمی ہے یا اس کو اگر ہاسپٹل بھی پہنچانا ہے تو یہ سہولت بھی دی گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی دیا گیا وہاں پر. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں کوئی اس طرح آئیں تو ان کو اس قسم کی سہولت دی جائے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پر اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے تو پاکستان میں آ کے جو ہے ان کو ایسا جو ہے نا وہ ماحول دیا جائے کہ ان کی وہ مشکل انہیں مشکل نہ لگے. بالکل ٹھیک ہے. اسی پر کرغزستان کی صورتحال اور کرغزستان سے جو اسٹوڈنٹ واپس آ رہے ہیں پاکستان, ان کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. علی صاحب, بشکیک سے کل جو آئے اور کرغزستان سے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تقریباً جو ہے کافی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پاکستان آ چکے ہیں. کل رات ایک تقریباً 1:30-2 بجے بھی فلائٹ آئی, اور اسی طریقے سے رات کو جو ہے وہ کل علامہ اقبال ایئرپورٹ پر عطا اللہ طارر صاحب نے بھی ریسیو کیا, اسلام آباد میں مصدق ملک صاحب نے ریسیو کیا اسٹوڈنٹس کو. تو ارینجمنٹس جو حکومت کر سکتی ہے اس سے مطلب ہے کہ بہترین ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ایک تحفظ کا احساس دیا جا رہا ہے. عمر صاحب, جس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اس واقعے میں وزیر اعظم صاحب نے بالکل اسی طرح کا کردار ادا کیا ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ 2-3 دن پہلے جب یہ الحال صبح واقعہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سوشل میڈیا کے نیگیٹو ہے, ہم یہاں پر اسی کی بات کرتے ہیں تو پروپیگنڈا کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے صبح تقریباً 5:30 بجے یہ ویڈیوز دیکھی, تو اس میں
وہی بات ہے، وہ کہا جا رہا تھا 11 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 11 لوگ بس وہ تو منفی پروپیگنڈا ہے، انہیں تو اللہ معاف رکھے یہ چیزیں 10,000 کے قریب آپ کے وہاں پہ پاکستانی ہیں، ان میں سے بہت سارے زیادہ تر تعداد جو ہے اسٹوڈنٹس کی ہے اور کچھ ورکرز کی بھی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو کیا دھرا ہے یہ سوشل میڈیا کا ہے۔ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس بتا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ 13 مئی کو ایک واقعہ ہوا جس میں اسٹوڈنٹس کی آپس میں چپکلش ہوئی اور اس کے کانسیکوینسز میں ایک ویڈیو بنائی گئی، اس کو لیک کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں کے مقامی جو اسٹوڈنٹس تھے اور لوگ تھے انہوں نے مل کے ہاسٹلز پہ اور جو کسی جگہ پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی فیکٹریز پہ یا دیگر کسی کارخانے میں اٹیکس کیے ہیں، اور جو غیر ملکی ہیں اور خصوصاً پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس میں جو ابتدائی طور پر اطلاعات آئی تھی، آپ بھی وہ دیکھ کے پریشان ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، میں خود بڑا پریشان ہو گیا، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے گرد و نواح میں اسی طرح باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کل میں ڈسکا گیا ہوا، 3 بچیاں جو ہیں وہ وہاں سے ڈسکا سے گئی تھی، تو ان کے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح آپ ڈسکا کی بات بتا رہے ہیں، لاہور سے، اوکاڑا سے، ہر جگہ سے، تو جب کوئی کسی چھوٹے شہر سے لوگ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ایک کے پیرنٹ کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی تو بڑے پریشان تھے، انہوں نے کہا جیسے ابتدائی طور پہ چیزیں آ رہی تھیں تو وہ تو بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا اور تمام چیزوں کو مانیٹر کیا، وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں ان کو کہا کہ آپ نے لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، ہیلپ لائن دی گئی، فیسیلیٹیشن جو سینٹر ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب تک کے جو اقدامات ہیں وہ مثالی ہیں، اب دیکھیں جو بھی فلائٹ آ رہی ہے آپ کے وزراء ان کا استقبال کر رہے ہیں، چاہے وہ لاہور میں لینڈ کر رہی ہے چاہے وہ اسلام آباد میں لینڈ کر رہی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے نیگیٹو استعمال کے۔ اچھا، سوشل میڈیا یہ نہیں دکھا، مطلب جو نیگیٹو کرتے ہیں سارے نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کہ جس طریقے سے ریسیو کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وہاں پر موجود سفیر کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کیا بلکہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اسپیشل بھیجا گیا۔ پھر جس طریقے سے اسلام آباد میں جو ہے وہ وفاقی وزیر محسن نقوی صاحب نے ریسیو کیا اسٹوڈنٹس کو، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب نے ریسیو کیا لاہور میں۔ اسی طریقے مطلب حکومت تو جو تمام بیسٹ ارینجمنٹس ہیں وہ کر رہی ہے، اور بچوں کو یہاں پہ لے کے آ رہی ہے، ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہے، ایئرپورٹ پہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں، گھروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جو میں 2-3 دنوں میں یہ پڑھتا رہا ہوں، اس میں ایک جو بچہ تھا اس کو ہاسپٹل میں وہ 1-2 دن رہا ہے، باقی سارے ابتدائی طبی امداد کے بعد اپنے ہاسٹلز کو لوٹ گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے حکومت تو بالکل کچھ نہیں کر رہی، اور جس طرح ہمیشہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک جو ذہن سازی کی گئی ہے اسی ذہن سازی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان بچوں کی یہاں پہ فیملیز ہیں، ان کے والدین ہیں، وہ کتنے پریشان ہوں گے، اور ان بچوں تک جو تاثر جا رہا ہوگا کہ ان کی گورنمنٹ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، حالانکہ جو ریالٹی ہے مثالی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب ہر چیز کو خود دیکھ رہے تھے، ایک ایک چیز لمحہ بلمحہ لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں بھی تھے، وہاں سفیر کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے اور نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس سے یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ ان کے پیچھے کوئی فیملیز ہیں، کوئی خاندان یہاں پہ کھڑا ہے، اکیلے وہاں پہ بچے ہیں، اور بالکل ایک عجیب سا ماحول بنا دیا گیا، عجیب سا ماحول بنا دیا گیا جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کوئی جنگ لگ گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں طلبہ جو ہوتے ہیں ان میں اکثر لڑائیاں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح ہائپ کریٹ کر دینا، پھر آپ نے وہ 9 مئی کا واقعہ دیکھ لیں، وہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ذہن سازی تھی، یہ کیسے آپ چیزیں جٹلا سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے 200 سے زائد واٹس ایپ گروپ تھے جن میں سے یہ ساری جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی اس میں پلاننگ تھی، اور پھر لبرٹی میں لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ جناح حوض تک جانے، تو یہ سارا ویڈیوز موجود ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل چچر صاحب یہ کیا ذہن ہے کہ جب پاکستان تعمیر کی کوئی ترقی کے راستے پر ہوتا ہے، ہم جب بات کرتے ہیں کہ جب گورنمنٹ سنبھالی وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بھی ذکر کریں تو اس وقت ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، پہلے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اب جب کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب کی بات کی جائے تو وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ، اب اس پوائنٹ میں بھی اگر دیکھیں تو ایک دوسرے ملک میں جو ایشو ہوا، حکومت جو انتظامات اور اقدامات کر سکتی تھی وہ بھی کیے، لیکن اس میں بھی شر کا پہلو ہی تلاش کیا گیا۔ ہر چیز میں شر اور خیر دونوں کا پہلو ہوتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ہمیشہ سے جو ان کے کارکنان بھی ہیں خصوصاً سوشل میڈیا پہ، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ ذہن سازی ہے، کیا چیز ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، علی بات کر رہے تھے ابھی، سلیم صاحب بات کر رہے تھے، ہم
پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس وہاں پر گئے ہیں, ان کی فیملیز وہاں پر موجود ہے. چھوٹی سی آپ کی ایک جھوٹی خبر, منفی خبر کتنا بڑا نقصان کر رہی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ ہے دھرنے سے سٹارٹ ہوا ہے جی 2014 سے جی, جس کا ذکر سی کی میٹنگ, CWC کی میٹنگ میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا. یہ 2014 سے ہوا ہے. پی ٹی وی پہ حملہ بھی ہوا, توڑ پھوڑ بھی ہوئی, آگ بھی لگائی گئی, جلاؤ گھراؤ بھی کیا گیا, دھرنا دیا گیا, اور ان حالات میں دیا گیا جبکہ چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پہ آنے والے تھے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو کھڈے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ دھرنا بیسیکلی تھا ہی پاکستان کی ترقی کو روکنے. پھر ہم نے اسی ہی مائنڈ سیٹ کا دور حکومت دیکھا کہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اور ظلم اور زیادتی کے نئے نئے طریقہ کار ایجاد کیے گئے. پھر اسی ہی مائنڈ سیٹ کو ہم نے دیکھا کہ بھی ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے میر جعفر اور میر صادق کے خطابات دیے گئے. اسی مائنڈ سیٹ نے پھر یہاں کے نوجوانوں کو ورغلایا اور انتشار کی طرف لے کے آیا, اور 9 مئی کا اکرنس کروایا. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں اس میں موجودہ گورنمنٹ کا کیا قصور ہے جی. ایک واقعہ ہوا ہے, اور واقعہ ہوا ہے دیار غیر میں, دوسرے ملک میں ہوا ہے. وہاں پہ بھی قانون ہے, ان کا اپنا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. اب تک جو میری انفارمیشن کے مطابق دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کے علم میں آیا, انہوں نے فوری طور پہ پاکستان اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا, امیر مقام صاحب کا, ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ فوری طور پہ باہر جائیں. ان کے وہاں کے ہمارے جو امبیسڈر ہیں ان کو کہا کہ آپ امیڈیٹلی تمام طلباء کے رابطے میں ہو جائیں. یہاں کے پیرنٹس سے موجودہ جو ہمارے وزراء ہیں وہ رابطے سے ہو گئے. اب میری انفارمیشن کے مطابق گورنمنٹ, وہاں کی گورنمنٹ نے اور ہماری گورنمنٹ نے طلباء کو کہا ہے کہ جو وہاں پہ رہنا چاہے حالات کنٹرول میں آپ وہاں پہ رہ لیں. کل بھی یہی, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آنا ہے تو ان کے لیے وہاں پہ جہاز بھی موجود ہے, استقبال کے لیے, ان کو ریسیو کرنے کے لیے, حوصلہ دینے کے لیے, اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. یہاں پہ وزراء بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب نے ریسیو کیا, عطا اللہ طاہر صاحب نے ریسیو کیا, پھر ان کا ٹوٹل بندوبست بھی موجود ہے. گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے. میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ریاست ماں کا ہے, اور ماں کا کردار شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ادا کیا ہے. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے پازیٹیو کو لے کے نہیں آنا, ہیجانی کیفیت اور شر کی کیفیت کو اس ملک میں انہوں نے کرنا ہے, اور وہ اس بات سے باز نہیں آ رہے ہیں. جتنے میں دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل سرفراز صاحب شہید ہوئے تھے, کور کمانڈر کوئٹہ. تو اسی ہی مائنڈ سیٹ نے ان کی شہادت کا کتنا مذاق اڑایا تھا. اللہ معاف رکھے. یہ دیکھیں جب ہم اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں تو شہداء ہمارا فخر ہے, شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر, جو اس وطن عزیز کی خاطر, ہم قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. کیونکہ میں اس وقت ان کا ذکر اس لیے بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ افتخار حسین چھچر صاحب کے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں, تو ایک شہید کے بھائی ہیں. میں ذاتی طور پہ شہداء کے خون کے مقروض ہیں. جنرل سرفراز صاحب کو جانتا ہوں, میں NDO گورس پہ گیا تھا تو ہمارے وہ ہوسٹ ہیں, دی بیسٹ آفیسر آف دی پاکستان آرمی. ایک اکرنس, ایک انسیڈنٹ ہوا, ان میں اس کی شہادت ہوگی. تو اسی مائنڈ سیٹ نے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے کتنا گندگی کا بازار یہاں پہ کریٹ کیا گیا. تو یہ لمحہ فکری ہے. بہت اور پھر سے دیکھیں جب ہم توہین کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ افتخار حسین چھچر صاحب خود ایک شہید کے بھائی ہیں, تو سر ہم تو بات کرتے ہیں کہ شہداء اور ان کے گھر والے ہمارے لیے محسن کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ وطن عزیز کی خاطر جانوں کا نذرانہ دے دینا یہ کہنا ہوتا ہے, لیکن جب آپ عملی طور پر سیاچین پہ جا کے ڈیوٹی کریں, اور جو سخت ہارڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے جنگلوں میں جا کے ڈیوٹی کر رہے ہیں وطن عزیز کی خاطر, تو یہ لوگ دیکھیں جی رات کو اگر ہم سوتے ہیں تو ان شہداء کی وجہ سے ہی سوتے ہیں, ان وردی والوں کی وجہ سے ہی سوتے ہیں, پاک بہادر جوان سپاہی ہیں نا, ان کی وجہ سے ہی سوتے ہیں. اگر یہ ان لوگوں کا ہم مذاق اڑائیں گے, تذلیل کریں گے, یہ دشمن کر سکتا ہے. سلیم صاحب میں بحیثیت ذمہ دار پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, کوئی یہ دشمن کر سکتا ہے, محب وطن پاکستانی کوئی نہیں کر سکتا. میں تو یقین کریں پروگرام میں بات کرتے ہوئے بھی اس چیز کو وہ کرتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ محب وطن پاکستانی آپ بات کر رہے ہیں کہ
سیاہ چین آپ جس طرح کا اب موسم ہے اس میں جو لوگ آپ کی جو فورسز آپ کی ڈیوٹی کے لیے کھڑی ہیں آپ دیکھیں کتنا مشکل یہ حالات ہیں. وہ سارا دن سڑک پہ کوئی کھڑا ہے, کوئی بارڈر پہ کھڑا ہے, اور وہ ہمارے جان و مال کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اگر ہم ہی ان کی تصدیق کریں گے اور ہم ہی دشمن کا پروپیگنڈا ہے, ہم نہیں کر سکتے علی اور یہ کل جو ہم نہیں کر سکتے. یہ اگر بشکیک کے حوالے سے بات کریں تو میں کل جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا یہی جو ایک مسلسل کئی دنوں سے واٹس ایپ گروپ پہ بہت افسوس کی بات جو ہے وہ یہ اس کو پورٹرے کر رہا تھا کہ وہاں پہ شاید پولیس کوئی کام نہیں کر رہی. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا اور کانوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہاں کی پولیس جو ہے وہ مقامی لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ان کو مارو. اور یار بڑے عجیب سا رویہ آپ کا, کیوں آپ لوگوں میں اس طرح کا پینک پھیلا رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس 10,000 صرف پاکستانی نہیں دیگر ممالک کے جو اسٹوڈنٹس بھی موجود ہوں گے, دیگر ممالک کے دوسرے ورکرز بھی وہاں پہ موجود ہوں گے, لاکھوں کی تعداد میں اگر لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا پڑھائی کے لیے گئے ہیں تو باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, ان کو فائنانشیل بھی تو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان کے جو فورسز ہیں ان کا کیریئر بھی تو دیکھیں نا, ان کا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے, جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ان کے آخری سال سیمسٹر سے کچھ بچے یا کسی کے 2 سال ہو گئے ہوں گے, کچھ بچے ایسے ہیں جن کا مہینے ڈیڑھ بعد فائنل ایگزام ہے, ان کا کیریئر بھی اور یہاں پہ والدین بھی پریشان. ابھی ڈسکس ہو رہا تھا, میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس ملک میں توڑی نہیں گئی؟ پیپلز پارٹی کی قیادت یہاں پہ اس کو پھانسی نہیں دی گئی. دیکھیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو بھی 3 ماہ پورے نہیں ہوئے, تو ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو, مجھے بھی یاد نہ ہو, ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ کتنے اب تک جو ہے وہ پروجیکٹ نہیں. آپ اگر گننا چاہیں گے نا تو زبانی نہیں یاد ہوگی, وہ لکھ کے آپ کو یاد ہو سکیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں نا وہ ڈیلیور کر جاتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو ہے اس طرح کی گفتگو کسی کی سیاسی مخالفت کرنی ہے. دیکھیں اب پرسوں کی بات آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ IT سٹی کا لاہور میں افتتاح کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 5 بڑے شہروں میں جو ہے وہ IT سٹیز جو ہے وہ بنانے ہیں. تو لاہور میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بلڈنگز بنائیں اور 1 سال کے اندر بلڈنگز بنائیں, اور لوگوں کو جو ہے نا 10 بلڈنگز بنانے کا کہا گیا. اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ہم نے IT کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور پھر ایک بڑی بات یہ بھی اس میں کی گئی ہے کہ IT سٹی جو بن رہی ہے اس کو 10 سال کی جو ہے وہ ٹیکس میں وہ چھوٹ بھی دی گئی ہے, تاکہ لوگ جو ہے وہ IT کی طرف آئیں, کیونکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ IT ہی ہے. صحیح. میں اس کو بڑھا دوں تھوڑا سا, بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کے میگا پروجیکٹس کو اگر نکال دیں تو پاکستان میں کوئی میگا پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ 3 سال محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر پنجاب ہیں, اور 3.5 سال بزدار صاحب کی شیپ میں, دیکھیں انہوں نے قوم کو کیا دیا؟ کٹے, بچے, انڈے, مرغیاں. اب دیکھیں یہ وین کی بات ہے, درد کی اور احساس کی بات ہے. دوسری سائڈ پہ ریویمپنگ آف RSC BHUs, ہیلتھ سیکٹر کی ریویمپنگ ہو رہی, روڈ انفراسٹرکچرز پہ کام. افتخار صاحب اس پہ گفتگو ذرا ڈیٹیل میں ہونی ہے تو وقت ہو رہا ہے بریک کا, لیکن میں اسی پر آپ سے بات کروں گا. ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. بات کریں تو جو لوگ کام کرتے ہیں وہ صرف کام ہی کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے, وہ کسی کو پر بہتان یا الزامات کی سیاست نہیں کرتے. اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی ابتدائی طور پر محض 2.5-3 مہینے ہی کا وقت ہی گزرا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیں مریم سپیڈ پنجاب کے اندر دکھائی دے رہی ہے. سستی روٹی کی بات ہو یا صحت کے شعبے میں انقلاب لانے کی بات ہو, ہر شعبے میں ہی جو ہے وہ ایک بہترین اقدامات مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کینسر فری ہاسپٹل لاہور میں اگر بنانے کا اعلان بھی کیا اور وہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے, تو دوسری جانب ہم اگر عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اگر بات کریں تو پولیس کے شعبے میں بھی جو ہے وہ بہتری لا رہی ہیں. اور مریم نواز کے حوالے سے خصوصاً اگر ذکر کریں تو یہاں پر ان کا ایک IT پروجیکٹ جس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ 5 شہر IT سٹیز بناؤں گی, تو وہ بھی اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ عملی طور پر جس طرح 2 روز قبل انہوں نے میاں نواز شریف IT
کا جو ہے وہ افتتاح کیا اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ہم تعلیم کے ذریعے ہی جو ہے وہ انقلاب لائیں گے. اب یہاں پر بات مریم نواز صاحبہ اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلے کی جو اگر ہم ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے, کیونکہ عثمان بزدار کا جو دور حکومت تھا تو اس میں ہمیں بالکل بات نظر آتی تھی کہ کٹے وچھے اس طرح کی بات نظر آتی تھی, اور پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ طلبہ کے ہاتھوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو خصوصاً پیٹرول بم بنانا سکھائے گئے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے دور میں جو ہے وہ جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے آئی ٹی کے شعبوں میں جو ہے وہ نوجوان یوتھ کو جو ہے وہ مصروف کیا جا رہا ہے. اور افتخار چھچڑ صاحب, ہم جب بات کر رہے ہیں اس سارے صورتحال کے حوالے سے تو آپ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے بھی بریک سے پہلے کہ واقعی اگر کارکردگی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو عثمان بزدار کا اگر ہم 3.5 سال کا جو حکومت دیکھیں پنجاب میں, یہاں پر کوڑوں کے ڈھیر لگ گئے, یہاں پر جو ہے وہ ترقیاتی کام رک گئے, لاہور شہر کا تو خصوصاً بہت برا حال کر دیا گیا, ٹارگٹ کیا گیا, اور جبکہ آپ اپنے اوکاڑا کا ہی اگر ذکر کریں تو ستھرا پنجاب کے ذریعے وہاں پر صفائی کا بہترین نظام کیا گیا, ہسپتالوں میں بھی جو ہے وہ بہترین انتظامات کریں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا, دیکھیں بات ہے احساس کی, کام کرنے کے جذبے کی, اور ایک جذبے کی ہے یہ بات. میں عرض کر رہا تھا کہ 3.5 سال عثمان بزدار صاحب کے, تو اس قوم نے کیا دیکھا؟ انڈے, کٹے, وچھے, پنکی اور برائب, جی, اور یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ, اور یہ عام کامن تھی. ابھی صرف 3 ماہ میں دیکھیں نا, دیکھیں ہیلتھ سیکٹر پہ زبردست کام ہو رہا ہے, ریویمپنگ آف آر ایس سیز, بی ایچ یوز, آپ کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں, سٹاف بھی پورا ہو رہا ہے, اور میڈیسن بھی پوری ہو رہی ہے. ہیلتھ سیکٹر, اسی طرح ہی ایجوکیشن سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے, میونسپل سروسز پہ کام ہو رہا ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا 2-3 دن پہلے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آئی ٹی یونیورسٹی کا, اور وہ ان کا ارادہ 5 کا ہے کہ 5 بڑے شہروں میں بنے. تو یہ ایک جذبہ ہے, ایک شوق ہے نوجوانوں کو پازیٹیو اس طرف لے کر جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس ہے, اور ان کی سربراہی ہے سارے معاملے کے پیچھے. دیکھیں اس قوم نے پہلے دیکھا کہ بھی یہاں پہ بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس آئے, میرٹ کا بول بالا ہوا, 82,000 جو ٹیچرز ہیں وہ بھرتی ہوئے, اور کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ ایک بندہ بھی میرٹ سے ہٹ کے ہوا. شہباز شریف صاحب کے دور میں تو وہاں پہ تو اتنی میرٹ کی باتیں ہوتی تھی کہ آپ لوگ بھی اکثر, مجھے یاد ہے گفتگو میں اس میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ گئی تھی 2 روز قبل پھول نگر میں, تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہمارے جو ایم پی ہیں, سابقہ اسپیکر رانا اقبال صاحب, وہ کہتے ہیں کہ پولیس صحیح طرح کام نہیں کر رہی. تو انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا تھا کہ ہم نے کوئی سفارشی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کروانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میرٹ کو ترجیح دی ہے, اور کہا ہے کہ ہم نے میرٹ سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا. 3-4 ماہ کے دور میں یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ جتنی بھی ڈی پی اوز کی ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہے. یہ تمام کی تمام آئی جی پنجاب کی اپنی سلیکشن ہے, اور جتنے بھی ڈی پی اوز لگے ہیں بالکل میرٹ پہ کام ہونا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن پہلے دن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اسپیچ کی تھی اسمبلی میں, تو انہوں نے اپنے 5 سالہ پروگرام قوم کے سامنے رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح, اور وہ اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بھی دیکھیں صبح ارلی ان دا مارننگ اور رات لیٹ نائٹ, کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ کسی نئے انیشیٹو پہ کام نہیں ہو رہا. آج آپ دیکھیں, میں مانتا ہوں میں کسان ناراض ہے ہلکا سا, لیکن وہ تو کسی کا گناہ ہمارے کھاتے پڑ گیا نا, پی ایم ایل این کے, اس پہ کام چل رہا ہے, میں اس پہ انکوائری کمیشن کام کر رہا ہے, میں نہیں بولوں گا اس پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج آپ کی روٹی کی قیمت بھی کم ہے, 170 روپے تک فرق ہے آج گھی کے ریٹ میں. جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جس طرح ٹماٹر, دھنیا, آلو, پیاز وغیرہ, ان کی قیمت میں کمی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جب چکن کی قیمت, آٹے کی قیمت, یعنی پبلک کو ریلیف سے ہے, اور پبلک اس کو پسند کرے گی جو ریلیف دے گی. اور میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا تو پہلے دن سے ہی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے اور پاکستان پنجاب کی عوام نے دی ہے, تو میرا جس طرح انہوں نے ذکر کیا میرے بھائی نے کہ بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس, وہ کہتے بھی مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں, مجھے ایک ڈیوٹی اسائن ہوئی ہے,
اور میں نے پبلک کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ دن رات کام کر رہی ہیں. صحیح. اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. ایک 3-3.5 سال کا ہم نے دور پہلے بھی دیکھا ہوا ہے جی. ایک 3 ماہ کا دور یہ بھی دیکھا ہوا ہے. بالکل 3.5 سال کا مقابلہ ہم 2.5 سے 3 مہینے کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و آپ تعالیٰ کا حلقہ کیونکہ آپ عوامی ریپریزنٹیٹیو ہیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، تو جو بصیر پور میرا بیسیکلی حلقہ ہے بصیر پور منڈی احمد آباد. یہ PP 187 بارڈر بیلٹ کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے. یہ یہاں پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں سر؟ سٹارٹ ہے وہاں پہ. میں نے بتایا کہ میرے پاس 12 BHU اور RSC ہیں، سب پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. ایجوکیشن سیکٹر پہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. بیسک ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم تھا دیپال پور بصیر پور روڈ، جی بہترین یعنی کام ابھی شروع ہو چکا ہے نا. صحیح. اور اس میں تیزی آئے گی جون کے بعد انشاءاللہ. جس سپیڈ سے میڈم سے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ملنے کا، گفتگو کا، بات چیت کا انداز ہے میاں نواز شریف والا. ٹھیک. اور ان کے کام کرنے کا سٹائل ہے میاں شہباز شریف والا. ٹھیک. اور ابھی تو وہ خود مریم سپیڈ کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. جون کے بعد اس میں تیزی آئے گی انشاءاللہ. جون کے بعد تیزی آئے گی. سلیم شیخ صاحب، آپ پرسوں جو 2 دن قبل میاں نواز شریف IT کا افتتاح کیا مریم نواز صاحبہ نے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. جی بالکل. دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو افتتاح کیا ہے لاہور میں، اور وہاں پر جو ہدایات جاری کی گئی ہیں IT City کے حوالے سے کہ آپ نے اس کو 1 سال کے اندر جو ہے وہ بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے، اور پھر اس IT City کو آباد بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے تو ماضی میں ہوتا تھا کہ شاید میں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ کسی چیز کا افتتاح ہوا ہو اور اس کے بعد اس کو پوچھا ہی نہ گیا ہو. اب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ فالو بہت زیادہ کرتی ہیں کسی بھی کام کے پیچھے اگر پڑی ہیں ابھی، کیونکہ ان کو آئے بھی کوئی 3 ماہ بھی نہیں ہوئے پورے، تو وہ بار بار جو ہے وہ اس چیز کو وہ فالو میٹنگز بھی کر رہی ہوتی ہیں، دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں. اور جیسے دیکھیں انہوں نے ایک اس کا کینسر ہاسپٹل کا کہا ہے تو اس پر وہ کئی میٹنگز بھی لے چکی ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کر چکی ہیں. اور کلینک آن ویلز بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. وہ کلینک آن ویل جو ہے وہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، فیلڈ ہاسپٹل ہے. وہ لوگ اس سے جو ہے نا اصل لوگوں کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو دیہڑی ہے وہ نہیں ٹوٹتی. اگر کسی نے دوائی لینے جانا ہے گھر کی دہلیز پر وہ جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں اور پھر اپنا کام بھی شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً بچے اور مائیں خواتین جو ہیں جن کو دور جانا پڑتا تھا، ان کو گھر پر اگر ڈاکٹر مل جائے گا تو ہسپتالوں میں رش بھی کم ہوگا. ہسپتال میں رش بھی کم ہوگا. اور پھر کلینکس پر جو ہے وہ جو کلینک آن ویل ہے اس پر دوائی بھی مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور پھر بعد میں فری دوائی مل رہی ہے. اور پھر 39 سے زائد آئی تھنک نہیں، وہ جو فیلڈ ہاسپٹل ہیں اس میں تقریباً 130 سے زائد 140 200 ہیں. کلینک اور ویل جو ہیں وہ 200 ہیں، اور جبکہ 32 جو ہیں وہ انہوں نے کنٹینر پر جو ہے وہ لگائے ہیں. اور اس پر جو ہے وہ دور دراز کے علاقے میں وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی بھی فیسلٹی ہے، لیب کی فیسلٹی ہے، اور زچہ بچہ کی فیسلٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر ان کو ڈاکٹر جو ہے وہ بھی موقع پر موجود ہے. وہ ساری سہولیات جو ہے وہاں پر ECG کی سہولت بھی فیلڈ ہاسپٹل میں موجود ہے. اور IT کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگلا دور کیا یہ دور موجودہ دور ہے، وہ سارا IT کا دور ہے. اور جس نے اس پر اپنا کام پراپر کر لیا، اب دیکھیں دبئی جو ہے لوگ جاتے ہیں، اب دبئی سے بزنس یہاں آئے گا اور پھر پوری دنیا کا بزنس یہاں پر آئے گا اور جو پاکستان ترقی کرے گا. بالکل. علی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ عمر صاحب دیکھیں، میں شیخ صاحب کی ایک بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا. یہ کہہ رہے تھے کہ 3.5 سالہ دور میں افتتاح نہیں ہوئے ہیں. میں نے خود دیکھی ہے، لیکن وہ بھی میاں نواز شریف صاحب، میں نے خود دیکھا ہے کہ میاں مجتبیٰ شجاع کے نام کی نیم پلیٹ لگی تھی، وہ ہٹا کے اپنی نیم پلیٹ لگائی گئی. وہ اسی طرح کے بہت سارے ایسے منصوبے تھے. عمر صاحب بات یہ ہے کہ آپ تنقید ضرور کریں، لیکن آپ کے پاس جو 3.5 سالہ دور حکومت تھا اس میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں آپ نے کیا خدمت کی ہے پبلک کی. آپ کہتے تھے ہیلتھ سیکٹر پہ ہمارا فوکس ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا، شیخ صاحب تو ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے آپ کے ڈاکٹرز پیرامیڈکس جو تھے وہ سڑکوں پہ رہے ہیں اور احتجاج ہی رہا ہے ان کے زیادہ تر دور حکومت میں. آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں، آپ کی کوئی بھی جو ادارہ ہے اس کو نیگلیکٹ نہیں کر رہی، چاہے وہ پولیس ہو، جیل ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو.
آپ کے لوکل گورنمنٹ ہو، تمام اداروں پہ وہ فوکس کر رہی ہیں، اور خصوصاً جو آئی ٹی سیکٹر میں وہ انقلاب لانا چاہ رہی ہیں. جس طرح وہ ابھی انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر اندر 10 جو بلڈنگز ہیں وہ مکمل کر، اور وہاں پہ آئی ٹی سٹی جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں، تو اس سے آپ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی نوجوان نسل کو فائدہ ہوگا، چونکہ یہ دور ہی آئی ٹی کا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ اپنا کام سے منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر آپ نے صرف دعوے کرنے ہیں، آپ نے تنقید کرنی ہے، آپ نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے ہیں، آپ نے سڑکوں کو بلاک کرنا ہے، اور آپ نے جب گورنمنٹ میں نہیں ہونا تو آپ نے اس ملک کی ترقی کو نظر انداز کرنا ہے، تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں. چودھری افتخار حسین چچر صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی بات کریں تو پیٹرول بم ہاتھ میں پکڑائے نوجوانوں کے، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے. دیکھیں میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ بھی وہ جو 2014 سے ایک سسٹم سٹارٹ ہوا اور بدقسمتی سے وہ پاکستان کی ترقی کا رکنے والا دور تھا. ایک دور تھا کہ جب جو ہمارے ٹاپر تھے نا جی، جو بچے پوزیشنز لیتے تھے، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا. بالکل شہباز شریف صاحب نے شروع کیا. شہباز شریف صاحب نے ان کو ہم نے میرٹ پہ لیپ ٹاپس دیے. جی. باہر کے ممالک میں لے کے گئے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہاں پہ ان کو پھر باہر بھیجے ہم نے بچے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروایا شہباز شریف صاحب نے. یہاں پہ دانش سکولز بنائے ہم نے. ٹھیک ہے نا. ایک دور وہ تھا، اور ایک دور ہم نے بدقسمتی سے یہ بھی دیکھا کہ جس دور میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں، کوئی کام نہیں، صرف انتشار، گالم گلوچ، اور ایک ایسا برگیڈ تیار کیا گیا جو ریاست مخالف ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوا 9 مئی کو. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بس میں اور کام کرنے کی نیت ہو نا جی تو پھر 3 ماہ میں بھی کام ہوتا آپ کو نظر آتا. بالکل ٹھیک بات. مریم نواز شریف صاحب بہت بہت شکریہ چودھری افتخار حسین چچر صاحب، بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب، اور بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی. کرغزستان سے جو اسٹوڈنٹس خصوصاً پاکستان آ رہے ہیں، حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ان کا واپسی پر جو ہے وہ وفاقی وزراء استقبال بھی کر رہے ہیں. اور حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں تو کرغزستان واقعے کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بحفاظت پاکستان پہنچانے کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے جانے، اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.